آیا مردے بھی ہماری زیارت کے لیے آتے نہیں آتے ہیں؟ جی جی شب جمعہ آتے ہیں. ان المؤمن لا یزور اہلہ فیرا ما یحب ویستر عنہ ما یکرہ وان الکافر لا یزور اہلہ فیرا ما یکرہ ویستر عنہ ما یحب. مومن بھی اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آتا ہے اور کافر بھی، یعنی مومن میت بھی اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آتی ہے اور کافر میت بھی اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آتی ہے. فرق یہ ہے کہ مومن کو فقط وہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کو پسند ہوتا ہے، اور جو مومن جس سے کراہت کا اظہار کرتا ہے وہ اس سے چھپا لیا جاتا ہے. اور کافر کے لیے برعکس ہے، اس کو وہ دکھایا جاتا ہے کہ جو وہ پسند نہیں کرتا دیکھنا، اور جو دیکھنا پسند کرتا ہے وہ اس سے چھپا دیا جاتا ہے. قال ومنهم من يزور كل جمعة ومنهم من يزور على قدر عمله. ان میں سے کچھ میتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہر ہفتے زیارت کے لیے آتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں کہ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے زیارت کے لیے آتی ہیں. یعنی ہر شخص کو زیارت کے لیے چھٹی ملتی ہے، لیکن اعمال کی نسبت کسی کو سال میں ایک دفعہ، کسی کو مثال کے طور پر 6 مہینے میں ایک دفعہ، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ، کسی کو مثال کے طور پر ہفتے میں ایک دفعہ، کسی کو 3 دن میں ایک دفعہ، کسی کو ہر روز. تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو اتنی چھٹی ملے گی. تو اگر ہم ہر ہفتے ان کے لیے فاتحہ دلوا رہے ہیں تو نہیں، مرنے والے کے اعتبار سے، مرنے والے کے اعمال جیسے ہوں گے اس اعتبار سے اس کو زیارت کی اجازت ملے گی. ہاں، مرنے والے کے اعمال جیسے ہوں گے اسی اعتبار سے اس کو زیارت کی اجازت ملے گی. تو بعض کو جو ہے وہ ہر ہفتے ملے گی، اور بعض کو مہینے میں ایک بار، مثال کے طور پر سالوں میں ایک بار، اس طریقے سے. ما من مؤمن ولا کافر الا وهو یاتی اہلہ عند زوال الشمس فاذا راى اہلہ یعملون بالصالحات حمد اللہ علی ذلك واذا راى الکافر اہلہ یعملون بالصالحات كانت علیہ حسرہ. کوئی مومن اور کوئی کافر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آتا ہے. کب آتا ہے؟ عند زوال الشمس، زوال کے وقت، یعنی دوپہر کے وقت. دوپہر کے وقت جو ہے وہ ہر مومن اور ہر کافر اپنے اہل و عیال کے پاس آتا ہے. جب مومن دیکھتا ہے کہ اس کے اہل و عیال نیک کام انجام دے رہے ہیں تو خدا کی حمد کرتا ہے کہ میرے بچے، مثال کے طور پر خدا کا شکر ہے کہ میں نے ایسی تربیت کی کہ میرے بچے نیک کام انجام دے رہے ہیں. اور کافر جب دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے نیک کام انجام دے رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر حسرت ہو جاتی ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام انجام نہیں دیے، اے کاش کہ میں بھی یہ کام انجام دیتا. راوی نے سوال کیا کہ کیا میت اپنے اہل و عیال کی زیارت کرتی ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں زیارت کرتے ہیں. کہا کہ فی کم یزور، یعنی کب کب زیارت کرتے ہیں؟ فرمائے فی الجمعۃ و فی الشہر و فی السنہ علی قدر منزلت. کچھ میتیں وہ ہوتی ہیں جو ہر ہفتے زیارت کرتی ہیں، کچھ میتیں وہ ہیں کہ جو مہینے میں ایک دفعہ، اور کچھ میتیں وہ ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ زیارت کے لیے آتی ہیں. ان کی جو بھی درجات ہیں، جو بھی میت کی جو بھی قدر و منزلت ہے خداوند کریم کے نزدیک، اس کے تحت اس کو زیارت کی اجازت ملتی ہے. راوی نے سوال کیا کہ فی ای صورت یاتیہم، اگر وہ آتے ہیں تو کس صورت میں آتے ہیں؟ کہا کہ فی صورت طائر لطیف، ایک لطیف پرندے کی صورت میں. لطیف وہ چیز ہوتی ہے جو جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. مثلا ہوا، اس کمرے میں ہوا ہے، یہ لطیف ہے، ہماری آنکھیں محسوس کر رہی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی. کہا کہ ایک لطیف پرندے کی صورت میں آتی ہیں. یسقط علی جدرہم و یشرف علیہم فإن رآہم بخیر فرح وإن رآہم بشر وحاجت حزن وقتما. یہ لطیف پرندے کی صورت میں آتی ہیں اور گھروں کے دیواروں پر بیٹھ جاتے ہیں پرندے. پس جب وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خیر انجام دے رہے ہیں، نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ برائی کا کام انجام دے رہے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی روایتیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ جو مرنے والے ہیں وہ اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آتی ہیں. ایک انتہائی لطیف اور خوبصورت روایت ہے، وہ موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مولائے کائنات سے روایت ہے کہ ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، آدم کا بیٹا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا آخری دن ہوتا ہے اس دنیا میں، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن، جب انسان مرتا ہے تو دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن۔ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ وَبَلَدُهُ وَعَمَلُهُ، تو اس کے لیے اس کا مال اور اس کی اولاد اور اس کا عمل ایک انسانی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مال بھی انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے، اس کی اولاد بھی انسانی شکل میں اس کے پاس آتی ہیں، اور اس کا جو عمل ہے، جو بھی عمل اس نے انجام دیا ہے وہ بھی انسانی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ فَيَلْتَفِتُ إِلَى مَالِهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَيْكَ حَرِيصًا شَحِيحًا فَمَا لِي عِندَكَ، تو جب وہ مال آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے ان کی طرف اور اب مال سے یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تجھے حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص اور بہت لالچی تھا، یعنی میں نے جسے کہنا چاہیے خون پسینہ ایک کر دیا تجھے کمانے کے لیے، اب تیرے پاس میرے لیے کیا ہے، یعنی میں نے تجھے کمانے کے لیے پوری زندگی ایک کر دی، اب جب مجھے ضرورت ہے تو میرے لیے تیرے پاس کیا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ خذ منی کفنک، مال کہتا ہے کہ مجھ سے تو اپنا کفن لے لے، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں، بہت تجھے قبر اور کفن کے پیسے دے سکتا ہوں۔ قال فیلتفت الی ولدہ فیقول واللہ انی کنت لکم محبا وانی کنت علیکم محامیا فماذا لی عندکم، پھر وہ اپنے بیٹوں کی طرف یعنی اپنی اولاد کی طرف ملتفت ہوتا ہے، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا تھا اور میں نے اپنی جان سے بڑھ کر تمہارا دفاع کیا، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پہننے کے لیے، یعنی بہت زیادہ میں نے زحمت اٹھائی، اب یہ بتاؤ کہ آج کے دن کے لیے میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ فیقولون، تو وہ بیٹے کہتے ہیں، یہ اس کی اولاد کہتی ہے کہ نؤدی کا الی حفرتک نواری کا فیہا، ہم بہت یہ کر سکتے ہیں کہ تجھے تیری قبر میں اتار دیں اور قبر میں تجھے دفنا دیں، چھپا دیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ملتفت ہوتا ہے اپنے عمل کی طرف، دیکھتا ہے اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ واللہ انی کنت فیک لزاہدا وان کنت علی لثقیلا فماذا عندک، خدا کی قسم میں نے تجھے انجام دینے میں بہت ہی دل چرایا، اپنے عمل سے متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے انجام دینے میں بہت دل چرایا، تجھے انجام نہیں دیا، اور تو مجھ پر بہت سنگین تھا، یعنی صبح کی نماز پڑھنا میرے لیے بہت پہاڑ تھا سمجھے، رمضان کے روزے رکھنا مثال کے طور پر میرے لیے بہت ثقیل تھا، بہت گراں تھا، اب تو یہ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ تو وہ عمل یہ کہتا ہے کہ انا قرینک فی قبرک، میں قبر میں بھی تیرا ساتھی ہوں، ویوم نشرک، جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی میں تیرا ساتھی ہوں، حتی اعرض انا وانت، یہاں تک کہ جب تو اور میں پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو تو اور میں ساتھ ساتھ رہیں گے، یعنی بتلانا کیا چاہ رہے ہیں، مال آیا کہاں تک، قبر تک، اولاد آئی کہاں تک، قبر تک، قبر کے اندر کون داخل ہوا، عمل، نہ صرف یہ قبر کے اندر بلکہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی، محشر میں جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی، پروردگار عالم کے حضور جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی اعمال میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ فَإِن كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا أَتَاهُ أَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا وَأَحْسَنَهُمْ مَنظَرًا وَأَحْسَنَهُمْ رَيَّاشًا، اگر مرنے والا اللہ کا کوئی ولی ہو تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتا ہے، خوشبودار بدن کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے۔ فَقَالَ أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَجَنَّةٍ النَّعِيمِ مَقْدَمُكَ خَيْرُ مَقْدَمٍ، اور اس کا عمل اس سے کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو جنت کی، تجھے بشارت ہو جنت کی نعمتوں کی، اور تجھے خوش آمدید، تیرا آنا جو ہے وہ مبارک ہو۔ فیقول لہ من انت، تو یہ اللہ کا ولی اس سے کہتا ہے کہ تو کون ہے۔ فیقول، تو وہ عمل یہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل تھا جو تو نے انجام دیا۔ ارتحل من الدنیا الی الجنہ، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، کب تک، دنیا سے لے کر جنت تک۔ وَإِنَّهُ لَيَعْرِفُ غَاسِلَهُ وَيُنَاشِدُ حَامِلَهُ أَن يُعَجِّلُهُ فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أَتَاهُ مَلَكًا مَلَكَ الْقَبْرِ
کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا عمل ہے یہ اس کے غسل دینے والے کو بھی پہچانتا ہے اور جو اس کو جنازہ اٹھاتے ہیں ان کو ہی پہچانتا ہے، اور ان کے جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہ جلدی لے کر چلو اس کو۔ اگر عمل صالح انجام دینے والا ہوتا ہے تو وہ عمل یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جلدی لے کر چلو، یہاں تک کہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں کہ جن کی آواز جب بجلی گرجتی ہے اس کی طرح ہوتی ہے، اور جو ان کے دیکھنے کی آنکھیں وہ خوفناک جو بجلی چمکتی ہے اس کی طرح ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ من ربک وما دینک وما نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے؟ فیقول اللہ ربی و دینی اسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرا رب پروردگار اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ثبتک اللہ فیما تحب و ترضا، خداوند کریم تجھے ثابت قدم رکھے اس چیز میں کہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے۔ یہ ایک روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔